يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کے مقدس اور محترم مہینے کی 4 اہم عبادات ہیں، اور ان چاروں کی چاروں عبادات کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ آدمی کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، آدمی کی عبادات بھی درست ہوتی ہیں، اور آدمی کے معاملات اور انسان کی معاشرت اور آدمی کے اخلاق، غرض یہ کہ یہ 4 ایسے مبارک اعمال ہیں جو انسان کی پوری زندگی پر اور انفرادی زندگی پر، اجتماعی زندگی پر، نجی زندگی پر، باہر کی زندگی پر، زندگی کے ہر شعبے پر یہ 4 اعمال اثر ڈالتے ہیں، اور جن مبارک اعمال کی وجہ سے انسان کی زندگی بنتی ہے اور وہ شخص اللہ کے یہاں مقرب بن جاتا ہے۔ وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، اور نمبر 3 دعا، اور نمبر 4 اعتکاف۔ یہ 4 اعمال رمضان کے بڑے مؤثر ترین اعمال۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اسلام کے 5 ارکان بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اور دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، اور چوتھا زکوٰۃ ہے، اور 5واں حج ہے۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ارکان سے مراد اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ جس طرح سے ایک عمارت بنیادی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے اسلام کی یہ بنیاد ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ ہر انسان کا اسلام، ہر آدمی کا دین ان 5 ستونوں پر کھڑا ہے۔ جتنے یہ 5 ستون مستحکم اور مضبوط ہوں گے، اتنا اس بندے کا دین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور جب دین اس کا مضبوط ہوگا تو اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ یہ 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، اور یہ جو روزہ ہے یہ ایک ایسا مبارک ستون ہے کہ اس مبارک ستون کے 4 اجزاء ہیں۔ 4 اجزاء سے مل کر یہ مبارک ستون بنتا ہے۔ وہی 4 اجزاء روزہ، تلاوت، دعا، اعتکاف، یہ 4 اجزاء ہیں اس کے۔ ان 4 اجزاء میں سے کسی بھی جز میں کوتاہی ہو گئی تو ستون میں اتنا نقص رہ گیا، اتنی کمی رہ گئی، اور جب ستون میں نقص رہ گیا، کمی رہ گئی، تو عمارت کے اندر استحکام نہیں آئے گا، عمارت مضبوط اور مستحکم نہیں بنے گی، کسی بھی وقت اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آئیے آج کی نشست میں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ ایک رکن صوم روزہ ہے، اس پر ہم کچھ گزارشات عرض کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے ایک ہی رکوع کے اندر پورے کے پورے اس روزے کے نظام کو ذکر فرمایا۔ باقی عبادات جو ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ تمام کی تمام عبادات قرآن کریم کے مختلف پاروں میں اور مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے یہ عبادات ذکر فرمائی
تھوڑی تھوڑی کر کے ذکر فرمائی، مگر جب روزے کی بات آئی تو یہ ساری کی ساری عبادت ایک ہی جگہ پر اللہ نے جمع فرمائی اور سارے کے سارے مسائل یہاں پر ذکر فرمائے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پھر اس کے بیان کرنے کے لیے اللہ نے انداز بھی ایک اور ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو ظاہر کر کے اللہ نے یہ حکم سنایا۔ ایسا نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو، ایسا نہیں کہا کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہا کرو، بلکہ اللہ پاک نے پہلے محبت بھرے پیار بھرے انداز سے اس امت کے ہر فرد کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو، آخرت کو مانتے ہو، رسولوں کو تسلیم کرتے ہو، کتابوں کو تسلیم کرتے ہو، اللہ کی تقدیر کو مانتے ہو، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد کے اٹھائے جانے کی زندگی کو تسلیم کرتے ہو، غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ کی تمام صفات کو تسلیم کر رہے ہو، اس تسلیم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو حکم آئے اسے مان لیجئے گا، اس حکم کو تسلیم کر لیجئے گا، اس لیے کہ تم اقرار کر چکے ہو کہ اے اللہ میں آپ کو رب مانتا ہوں، تم اقرار کر چکے ہو اے اللہ میں آپ کو الہ اور معبود مانتا ہوں، تم اقرار کر چکے ہو کہ اے اللہ میں آپ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہوں، اور تم اقرار کر چکے ہو کہ اے اللہ صرف اور صرف تیری ہی بندگی کروں گا۔ یہ سب باتوں کے اقرار کے بعد تقاضا یہ ہے کہ یہ آنے والا حکم اسے بھی تم تسلیم کر لینا۔ کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، تمام انبیاء اور رسل کی امتوں میں روزہ فرض کیا گیا ہے، اور ایسا یہ علیحدہ بات ہے، اس امت کے اندر روزے میں سہولت دی گئی ہے، اور گزشتہ امتوں کے اندر وہ سہولتیں نہیں تھیں، یہاں تخفیف کر دی گئی ہے، آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ تم بچ سکو۔ اب غور فرمائیے گا، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ تم کفر سے بچ سکو۔ کیسے؟ ہم ایمان لے آئے، کیا ایمان لانے کے بعد میری زندگی کے اندر کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہیں جو کافرانہ اعمال ہوں؟ کیا ایمان لانے کے بعد میری زندگی میں کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے کہ میں کفر کے کسی عمل کو پسند کرتا ہوں، کافر کے کسی عمل کو میں پسند کروں؟ کہیں یہ کیفیت تو نہیں ہے میری؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم ذرا سا بھی مائل ہوگے ان لوگوں کی طرف، کافروں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، نافرمانیاں کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اگر ذرا سا بھی ان کی طرف مائل ہوگے تو پھر جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ لعلکم تتقون، کیا عقائد کے باب میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے؟ اگر وہ کمزوری ہے تو اس کمزوری سے میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ لعلکم تتقون، اللہ کی ذات عالی پر ایمان، اللہ کے ذات عالی پر یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا، خاتم النبیین تسلیم کرنا، یہ اتنا مضبوط ہو دل میں، یہ اتنا مضبوط ہو۔ ایک آدمی آپ کے برابر میں آپ کا بیٹا کھڑا ہے، آپ سے پوچھے یہ کون ہے، تو آپ بلا سوچے بلا سمجھے فوری آپ بولیں گے یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر کوئی آدمی
آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتا ہے کہ محمد کون ہے، تو ایک دم بلا سوچے اور بغیر کسی ادنا سے تردد کے آپ کی زبان پر جواب یہ آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے راہبر اور رہنما اور آخری رسول ہے۔ اگر اس بات کے کہنے میں ذرا سا بھی شبہ آ گیا، شک آ گیا کہ پتہ نہیں یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو بس آپ کے ایمان کو دیمک لگ گیا، آپ کے ایمان کو کیڑا لگ گیا، دیمک لگ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور اپنا ہادی تو تسلیم کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، اس وقت اس دنیا میں ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تسلیم کی جا سکتی۔ سر سے لے کر پیر تک بہت ساری چیزیں میرے معاشرے کا اس وقت تقاضا ہے، معاشرے کی مجبوری ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، تو سمجھ لو کہ ایمان کو دیمک لگ چکا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس دیمک سے اپنے آپ کو بچا سکو، یہ تمہارے ایمان کو کھا نہ جائے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی زندگی پر ایسا یقین، جیسا کہ ابھی ہم یہاں ظہر کے وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا یقین ہے کہ شام کو سورج نے غروب ہونا ہے اور اگلے دن صبح طلوع ہونا ہے۔ جیسے یہ غروب کا یقین، اگلے دن طلوع کا یقین، اسی طرح سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین بھی ہو۔ اگر اس یقین میں کوئی کمزوری ہے تو سمجھ لو کہ ایمان کو دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ شک والا ایمان معتبر نہیں ہے، شک والا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اب یہ ایمان کو دیمک لگ چکا، یہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ تو روزے کا مقصد یہ سمجھایا لعلکم تتقون، تاکہ اس قسم کے تردد سے، اس قسم کے شک اور شبہے سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ نمبر 2، عبادات۔ یہ ایمان کے بعد دوسرا درجہ عبادات کا ہے۔ عبادات میں سے اہم، سب سے اہم عبادت نماز کی ہے۔ لعلکم تتقون، تم روزہ اس لیے رکھ رہے ہو اور روزے کا حکم تمہیں اس لیے دیا گیا، غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا، صرف سنیے گا نہیں، دل میں اتاریے گا اپنی بات، جو بات کہنے لگا ہوں اس بات کو دل میں اتاریے گا اور پھر اپنا احتساب کیجئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ لعلکم تتقون، روزے کا حکم تمہیں اس لیے دیا گیا تاکہ نماز میں جو تمہاری کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں سے تم بچ جاؤ۔ روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ نماز میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں نکل جائیں۔ روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ نماز کے دوران جو آپ کا خیال اور آپ کا ذہن دائیں بائیں بھٹک جاتا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ کیا یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ بس یہ سمجھانا، یہ مذاکرہ کرنا مقصود ہے کہ کیا یہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ نماز کے دوران جو تم بھٹکتے رہتے ہو یہ بھٹکنا ختم ہو جائے، تمہارا دل ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جائے۔ یہ ہے لعلکم تتقون، روزہ تمہیں یہ سبق سکھائے گا۔ اس روزے کے اندر یہ اثر ہے کہ یہ تمہاری نمازوں کو درست کرے گا، یہ تمہاری عبادات کو بہتر کرے گا۔ اس میں اللہ پاک نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ تمہاری عبادات کو بہتر سے بہتر کرے گا۔ لعلکم تتقون، ہر آدمی اپنی نماز کا احتساب کر لے کہ میری نماز کس نوعیت کی ہے، کیا نماز کے فرائض جانتا ہوں، کیا نماز کے واجبات جانتا ہوں، کیا نماز کی سنتیں مجھے معلوم ہیں، کیا جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ساری آتی ہے مجھے۔ یہ فرض ہے، فرض، اس کا جاننا اور سیکھنا فرض ہے، یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو عقائد کے باب میں کوئی کمزوری ہے اسے دور کیا جائے، عبادات میں کوئی کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کیا جائے۔ لعلکم تتقون کا تقاضا یہ ہے، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم نماز میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں سے بچ سکو۔ تیسرا نمبر اس کے بعد معاملات کا آتا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم معاملات زندگی میں حرام مال سے بچ سکو، حرام کی کمائی سے تم بچ سکو۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے حرام کے پیٹ کے اندر ڈالنے سے تم بچ سکو۔
لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے، یہ تمہیں تمرین سکھاتا ہے، یہ مشق سکھاتا ہے، اور یہ تمہاری تربیت کرتا ہے کہ تاکہ تم حرام مال کمانے سے بچ سکو، تم سود سے بچ سکو، رشوت سے بچ سکو، لوٹ کسوٹ سے بچ سکو، دوسرے آدمی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانے سے تم بچ سکو۔ لعلکم تتقون کا تقاضا یہ، لعلکم تتقون۔ اب ہر آدمی اپنی اپنی آمدنی کے ذریعے پر غور کرے کہ آمدنی میں کوئی حرام تو نہیں آ رہا۔ شام کو افطار کے وقت میں بہترین ایک جگ لایا گیا اور بہترین شربت کا جناب، اور اس میں دودھ بھی ڈلا ہوا ہو، اور اس میں اعلیٰ قسم کا شربت بھی ڈلا ہوا ہو، اور جناب جو طبیعت ہے اس طبیعت کے مطابق اس میں مٹھاس بھی ہے اور اس میں ٹھنڈک بھی ہے، مگر بتانے والے نے بتایا کہ اس میں گزرتے ہوئے ایک بچے نے پیشاب کا قطرہ ڈال دیا ہے۔ شدید پیاس ہونے کے باوجود بھی کوئی اسے پینے کو تیار نہیں ہوگا۔ بالکل یہی مثال ہے آمدنی کی کہ حلال آمدنی کے اندر اگر اتنا ذرہ بھی حرام کا مل گیا تو بس ایسی ہی مثال سمجھیے کہ صاف ستھرے پانی کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ ایک غلاظت کا مل گیا تو آپ کی اپنی حلال آمدنی کے اندر حرام کیوں ملا؟ آپ کی سستی کیوں ہوئی؟ اگر آپ نے وقت پورا نہیں دیا تو آپ کی حلال آمدنی میں غلط مال آ چکا۔ اگر آپ نے آمدنی اور کام کرتے وقت آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ سے آپ نے کام لیا تو آپ کے حلال مال کے اندر مشتبہ اور حرام مال داخل ہو چکا۔ اگر آپ نے خیانت سے مال کما لیا اور اگر آپ نے دھوکے سے کچھ مال کما لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی حلال اور صاف ستھری آمدنی کے اندر حرام مل چکا۔ اب اس مثال کو جو میں نے عرض کیا کہ صاف ستھرے جگ میں ایک پیشاب کا قطرہ گرا دیا گیا ہو، اب اس مثال کو میں یوں ذکر کروں کہ اس صاف ستھرے جگ کے اندر ایک زہر کا قطرہ ملا دیا گیا ہو تو کوئی آدمی اگر اسے پیتا ہے تو یقیناً اس کی صحت متاثر ہوتی ہے اور وہ زہر اس کے جسم کے اندر اثر کرتی ہے۔ جس طرح سے یہ زہر انسان کے جسم میں اثر انداز ہوتی ہے اسی طرح سے حرام مال بھی انسان کے اندر اثر کرتا ہے۔ وہ زہر بیماری پیدا کرتی ہے، وہ زہر موت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اسی طرح سے حلال آمدنی کے اندر حرام کے مل جانے سے ایمان کی موت ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، اور اسی طرح سے تلاوت کی لذت چھن جاتی ہے اور روزے کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے حلال مال میں حرام مل گیا۔ جس طرح سے زہر اثر انداز ہے اسی طرح سے یہ حرام مال بھی حلال مال کے اندر اثر کرتا ہے اور اس حلال کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جہاں جہاں پر بھی عبادات کا حکم دیا، عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ عقل حلال کی تاکید کی کہ حلال مال اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ نے تو رسولوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں اور بلند و بالا مقام رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے حکم دیا کہ اے رسولو تم بھی حلال کھانا اور نیک اعمال کرنا، اور نیک اعمال جب ہوں گے جب تمہاری زندگی میں رزق حلال ہوگا۔ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے اس امت کو بھی دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ تو روزے کا فلسفہ یہ ہے لعلکم تتقون، معاملات کی زندگی میں تاکہ تم حرام سے بچ سکو، حرام مال کی کمائی سے بچ سکو اور مشتبہ مال سے بچ سکو۔ مشتبہ مال، شک شبہ والا مال، شک شبہ والا مال گھر میں آ گیا کہیں پڑوس سے، اب جس شخص کے پاس سے یہ مال آیا ہے اس کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے تو اب ہم اس حرام مال سے اپنا روزہ افطار کر کے اپنی عبادت کو کیوں ضائع کریں؟ آیا مال تو بہت اچھا ہے، لذیذ ہے، کھانے کے اعتبار سے بہترین ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے، مگر ادھر ایمان کو ضائع کر دے گا۔
صرف کھجور سے افطار کر لوں گا میں اور صرف پانی سے افطار کر لوں گا، مگر حرام مال کی طرف اور مشتبہ مال کی طرف میرا ہاتھ ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے، ہرگز آگے ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے مقصد روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم معاملات کی زندگی میں حرام مال سے بچ سکو۔ تو کیا مقصد ہوا کہ روزے کے ذریعے سے عقائد کے باب میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، عبادات میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، معاملات میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ نمبر 4، اس کے بعد معاشرت کا نمبر آتا ہے، رہن سہن، ایک دوسرے کے حقوق، محلے داری کے حقوق، ماں باپ کے ذمے اولادوں کے حقوق، اولادوں کے ذمے ماں باپ کے حقوق، بیوی کے ذمے شوہر کے، شوہر کے ذمے بیوی کے، یہ سب جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں معاشرتی زندگی میں روزے کا یہ تقاضا ہے۔ اس لیے روزہ دیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ حقوق کی کوتاہی سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ یہ روزہ تمہاری تربیت کرے گا، یہ روزہ تمہاری تربیت کرے گا، اور اس کے ذریعے سے تمہارا باطن بہتر ہوگا اور تمہارے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اپنے ماتحت جو تمہارے کام کرنے والے لوگ ہیں، ملازم جو لوگ ہیں، ان ملازموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ یہ روزہ تمہارے اندر پیدا کرے گا، تاکہ تم اپنے ملازموں کے اوپر ظلم نہ کر سکو، اپنے ملازموں پر زیادتی نہ کر بیٹھو۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تاکید کی ہے اور یہ بھی ہمیں آپ نے تعلیم دی ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے ماتحت کام کرنے والے ملازموں پر کام ہلکا کر دینا، ملازموں پر کام کو ہلکا کر دینا، تاکہ ان کا بھی روزہ ہو اور بسہولت وہ بھی روزہ ادا کر سکیں، اور تاکہ اس لیے کہ جناب رزق تمہارا بڑھا دیا گیا ہے، رزق میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اب ماتحتوں کا کام ذرا ہلکا کر دینا، تم بھی ہلکا ہاتھ رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ معاشرتی زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، معاشرتی زندگی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ ہے روزے کا تقاضا۔ کیا کوئی آدمی اپنی بیوی کے حقوق میں کوتاہی کر رہا، روزہ یہ سمجھا رہا ہے لعلکم تتقون، خبردار 30 دن عمل کرنے کے بعد آپ اس کوتاہی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آپ پڑوسی کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، 30 دن کی مشق کرنے کے بعد اس کوتاہی سے تمہیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ آپ ماں کے ساتھ آپ کی طرف سے ناانصافی ہو رہی ہے اور بیوی کا حق ادا کرنے میں ماں کے ساتھ تم ناانصافی کر رہے، بہن کے ساتھ تم ناانصافی کر رہے، روزے کا تقاضا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اس ناانصافی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو روزے کا بہت بڑا گہرا اثر انسان کی معاشرتی زندگی پر پڑتا ہے، معاشرتی زندگی پر مؤثر انداز اور مؤثر ہوتا ہے یہ روزہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں گے اور یہ ہم اپنے آپ کو احتساب میں ڈالیں گے، حساب میں ڈالیں گے کہ آج 2 رمضان ہے، آج اس وقت میرا ایمان کیسا ہے، اور آج میری عبادات کیسی ہیں، اور آج میرے معاملات کیسے ہیں، اور آج میری معاشرتی زندگی کیسی ہے۔ ان 4 زندگیوں کا ہم احتساب کریں گے، اور پھر ایک عشرہ گزرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنا فائدہ ہوا۔ بیمار کو آپ نے داخل کر دیا ہسپتال کے اندر، اور 1 ماہ کے لیے ڈاکٹر نے بتایا ہے، اور جناب 1 دن دوا دی، 2 دن دوا دی، 3 دن دوا دی، 4-5 دن کے بعد اگر فرق نہیں آ رہا تو شاید آپ کو ہسپتال تبدیل کرنا پڑے گا، شاید آپ کو ڈاکٹر تبدیل کرنا پڑے گا کہ بھائی فرق نہیں آ رہا۔ 10 دن گزرنے کے بعد بھی اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، مریض اسی جگہ پر کھڑا ہے جو کا توں ہے، تو آپ کہیں کہ بھائی ہمیں ڈاکٹر بدلنا پڑے گا، ہمیں ہسپتال بدلنا پڑے گا، فائدہ نہیں ہوا۔ اب ادھر آ جاؤ، اب ادھر آ جاؤ۔ یہ روزہ ہمیں ہماری اندر کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی اصلاح کے لیے اور ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر 10 دن گزرنے کے بعد بھی اگر میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے، میرے عقائد ٹھیک نہیں ہوئے، میری نماز میں کیفیات نہیں بنی، میری تلاوت بہتر نہیں ہوئی 10 دن بھی گزرنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوا
میرے لیے مفید ثابت نہیں ہوئی، پھر کیا کریں؟ کوئی اور بدلیں گے؟ کوئی اور روزہ رکھیں گے؟ اللہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے یہ تسلی دلوائی ہے کہ ہسپتال بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس روزے سے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کے انسان تھے، تمہیں کیوں نہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ تمہیں نہیں ہو رہا تو تمہاری اپنی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے میرے اخلاق کیسے ہیں، اخلاقیات کے باب میں کیسا ہوں، کیا اپنے کسی بھائی کی بات کو سنتا ہوں تو برداشت میرے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اخلاق۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سن کر ایک دم غصے میں ہائپر ہو گیا اور جو چاہا زبان سے اول فول نکلنے لگ گیا اور ہاتھ میرے چلنے لگ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اخلاق میں خرابی ہے۔ محبت میں بے اعتدالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق میں خرابی ہے۔ نفرت میں بے اعتدالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق میرے خراب ہیں۔ ایک آدمی ہے اور وہ میرے پاس سے گزر کے گیا اور مجھے اس کو السلام علیکم کہنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اخلاق خراب ہیں، اخلاق خراب ہیں۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا اور جواب میں مجھے وعلیکم السلام کہنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، اور ایک آدمی آپ سے کہتا ہے ارے اس نے سلام کیا ہے جواب تو دے دو، تو میں ایک گالی اس کو دے دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اخلاق خراب ہیں۔ روزہ یہ سمجھاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ یہ اخلاق کی خرابی تمہاری درست ہو جائے۔ روزہ یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ یہ اخلاقی بیماری تمہاری ختم ہو جائے اور یہ بے جا کا تمہارے اندر جو تکبر ہے یہ تکبر ختم ہو جائے۔ یہ بے جاہ کا کینہ جو تم نے دل میں پالا ہوا ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دل کے اندر جو کینے کے پتھر رکھے ہوئے ہیں یہ چور چور ہو جانے چاہیے، یہ ٹوٹ جانے چاہیے۔ یہ بغض کے جو پتھر اندر تم نے رکھے ہوئے ہیں یہ پتھر ٹوٹ جانے چاہیے، یہ چور چور ہو جانے چاہیے۔ اور یہ جو نفرتیں اندر ڈالی ہوئی ہیں اور سامنے والے کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اگر وہ سلام کرے تو جواب دینے کا بھی گوارا نہیں کرتا، یہ نفرتوں کو اندر سے نکالنا ہے۔ یہ ہے روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم ان گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ ان کے ساتھ اللہ کی رحمت دل میں نہیں آئے گی، ان کے ساتھ اللہ کی رحمت دل میں نہیں آئے گی، نور دل میں نہیں آئے گا، آخرت کی محبت دل میں نہیں آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق دل میں نہیں بیٹھے گا۔ لعلکم تتقون، اخلاق میں جو کمی ہے اس کمی کو بھی دور کرو۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں جو میرے دوست و احباب دیر سے آئے، روزے کا مقصد لعلکم تتقون، عقائد کی کمزوریوں کی اصلاح کی جائے۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، عبادات نمازوں میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں، تاکہ ان کمزوریوں سے تم بچ سکو۔ نمبر 3، معاشرتی زندگی میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے تم بچ سکو۔ نمبر 4، معاملات کی زندگی میں جو تمہاری کمزوریاں ہیں اور رزق حلال کے معاملے میں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے تم بچ سکو۔ اور نمبر 5، اخلاقی جو تمہاری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اور نمبر 6، سیاسیات میں جو تمہاری کمزوریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ آپ کہیں گے میرا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو بھائی آپ اپنے گھر کے اندر تو ایک حکمران ہے، آپ اپنی فیکٹری میں تو ایک حکمران ہے، آپ اپنی اولادوں کے لیے تو حکمران ہیں، اور آپ کے ماتحت جو 2 4 6 10 20 افراد کام کرنے والے ہیں ان سب کے آپ حکمران ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اقتدار اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، اس اقتدار سے کوئی ناجائز فائدہ تو آپ نہیں اٹھا رہے، آپ کہیں ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہے۔ تو یہ مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ سیاسی زندگی کے اندر بھی تمہاری جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کمیوں کی اصلاح ہو سکے۔ یہ ہے روزہ۔ اب اس روزے کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کام اور ہیں، ایک تلاوت اور اسی طرح سے دوسرا دعا اور تیسرا اعتکاف۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ، اگرچہ اگلے جمعوں میں مجھے اس موضوع پر بات تفصیل سے کرنی ہے، لیکن چونکہ ابھی سے ہی اگر آپ ان 2 کاموں کو کم از کم ساتھ روزے کے لے کے چلیں گے اور
اعتکاف تو آخری عشرے میں آئے گا، مگر جو 2 کام اور ہیں ان 2 کاموں کو اگر آپ روزے کے ساتھ لے کر چلیں گے، یہ جو 6 باتیں میں نے بتائی ہیں لعلکم تتقون کی تشریح میں، ان 6 برائیوں سے بچاتے ہوئے 2 کام اور کرنے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت پر محنت کرنی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہم نے جب رکھا تو چاند جیسے ہی نظر آنے کا اعلان ہو جاتا ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے تو تراویح ہم پہلے پڑھتے ہیں، روزہ کل سے شروع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان دولت ہے کہ اس مبارک اور مقدس اور مطہر دولت کے ذریعے سے آپ کا دل نرم ہونا شروع ہوگا اور روزے سے مکمل آپ فیض یاب ہوں گے، اس لیے تلاوت کو پہلے رکھا۔ قرآن کریم کی تلاوت کو سننا مستقل عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا مستقل عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں تدبر اور غور اور فکر کرنا مستقل عبادت ہے۔ یہ سب عبادات علیحدہ علیحدہ اپنی جگہ پر ایک معنی رکھتی ہیں، تو لہٰذا اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور روزہ سمجھ لیجئے کہ پرہیز ہے، اور پرہیز کے ساتھ مقوی اور آپ کے جسم میں اور آپ کے ایمان میں طاقت پر پیدا کرنے والی چیز وہ تلاوت قرآن ہے۔ اس کو رات کو بہترین طریقے سے سنا جائے، نماز تراویح میں ایسی جگہ پر نماز تراویح ادا کرنے کی کوشش کی جائے جہاں اطمینان سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہو اور جہاں اس کا معنی سمجھائے جانے کی کچھ کوشش کی جاتی ہو، ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جائے، چونکہ تلاوت کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ اس لیے اللہ پاک نے تعارف یوں کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہو تو قرآن کا مہینہ ہے بھائی، ذی الحجہ کا مہینہ تو حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تعارف یوں کروایا رمضان کا الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن ہم نے اتارا ہے، تو قرآن کا تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا رات کو نماز تراویح میں سننا اور روزانہ ایک ایک پارے کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن کریم از اول تا آخر آپ اس کی تلاوت کریں، مگر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر یہ اس کا حق آپ ادا کریں گے تو یہ قرآن کریم قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش کرے گا، اور اگر آپ اس کا حق نہیں ادا کریں گے تو یہ آپ کے حق میں سفارشی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا فریضہ قرار دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو چیزیں اللہ نے جو کام سپرد فرمائے ہیں ان میں سے پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سکھائیں گے۔ تو اپنا قرآن کریم بہتر کرو، تلفظوں کی ادائیگی بہتر کرو، پڑھنا اپنا بہتر کرو۔ میں نے عرض کیا خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، بہترین تلفظوں کے ساتھ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا مستقل عبادت ہے، اسے سمجھنا مستقل عبادت ہے، تدبر کرنا مستقل عبادت ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں، بیمار کو آپ نے بتا دیا اور ڈاکٹر نے بتا دیا یہ دوا کھانی ہے اور یہ پرہیز کرنی ہے۔ روزہ نام ہے پرہیز کا اور تلاوت نام ہے دوا کا۔ صرف پرہیز سے بھی کام نہیں چلتا اور صرف دوا سے بھی کام نہیں چلتا، دونوں چیزوں کو جوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوا بھی لی جاتی ہے، پرہیز بھی کی جاتی ہے، دوا بھی لی جاتی ہے، پرہیز بھی کی جاتی ہے۔ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ تراویح پہلے سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا لے لو، اب صبح سے پرہیز آپ کی شروع ہو جائے گی۔ دوا لو، اب دن میں اس دوا کو استعمال کرنا، رات کو اس دوا کو استعمال کرنا، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس حدیث میں غور فرمائیے اور پھر آپ دیکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، غیر ایمان بغیر ایمان کے نہیں معتبر،
نمبر 2 ثواب کی امید سے روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف۔ اور جس نے رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے گناہ معاف۔ یہاں لفظوں میں غور کیجئے گا، صاما قاما، صاما کا مطلب روزہ رکھا اور قاما کا مطلب رات کا قیام کیا۔ صاما کے اندر بھی 3 حروف ہیں، صاد الف میم۔ قامہ کے اندر بھی 3 حروف ہیں، قاف الف میم۔ صامہ کا تقاضا روزے کا صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جناب کھانے پینے سے اور جنسی تسکین سے اور ہر گناہ سے روکنا ہے۔ اسی طرح سے قامہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ساری رات اس قرآن کے ساتھ گزارنی۔ سال کے 11 مہینے کمایا ہے نا، سال کے 11 مہینے محنتیں کی ہیں، اب 1 ماہ آیا ہے تربیت کا، 1 ماہ آیا ہے تمہارے اس ایمان اور دین کی ترقی کا، محنت کر لو اس میں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا تمہارا رزق بھی ہم نے بڑھا دیا ہے، تاکہ وقت جو تمہارا بچے اس وقت کو تم اللہ کی عبادت میں صرف کرو، کیونکہ رزق ہم نے بڑھا دیا ہے۔ اس بات پر میں عرض کر رہا ہوں ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ شام کے آنے کا یقین ہے، جیسا کہ صبح کے ہونے کا یقین ہے، ایسے ہی اس بات پر ایمان ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک انہوں نے فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو بڑھ گیا بس۔ پھر 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کیوں لگا رہا ہے؟ پھر 16 گھنٹے کیوں کام کر رہا ہے؟ پھر 24 گھنٹے کیوں کام کر رہا ہے؟ جب رزق بڑھ گیا تو مقصود رزق کا کیا ہے؟ پیٹ پالنا ہے، اپنا بچوں کا ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ جب ضرورت آپ کی 8 گھنٹے سے پوری ہو رہی تھی اور وہ ضرورت اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈبل کر کے 4 گھنٹے سے پوری کرنا شروع کر دی، تو پھر تمہیں 8 کے بجائے 16 لگانے چاہیے یا 4 گھنٹے لگانے چاہیے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ سیزن سمجھتے ہیں ہم اس کو، سیزن، کمائی کا سیزن، کمائی کا سیزن، کمائی کا سیزن، پیسے کمانے کا سیزن۔ کیسے پیسے کمانے؟ جیسے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیٹ بھرنے کا سیزن نہیں میرے عزیز، یہ تو ایمان کا سیزن ہے، یہ تو نیکیوں کی کمائی کا سیزن ہے۔ ایک تو کرم یہ فرمایا کہ نیکیوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی، چلو جی تم 1 فرض ادا کرو گے میں 70 فرضوں کا ثواب دوں گا، چلو تم 1 نفل ادا کرو گے تمہیں میں فرضوں کا ثواب دوں گا۔ کتنا ثواب بڑھا دیا۔ یہ دوسرا کام ہے تلاوت کا۔ اور تیسرا کام جو یہ روزانہ 3 کام کرنے ہیں تو بات بنے گی، روزہ، تلاوت، تیسرا کام دعا۔ تیسرا کام دعا کا ہے۔ اگر یہ 3 کام نہیں ہوں گے تو روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ افطار میں، سحر میں دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھنے کا اہتمام ہو، ہاتھ پھیلانے کا اہتمام ہو، اللہ کے سامنے بھیک مانگنے کی شکل بنا کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کہ اللہ اس روزے کو میری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا۔ قرآن کی تلاوت میں 4 نیتیں کریں۔ اے اللہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن اے اللہ واعظ ہے، اس کے ذریعے سے مجھے واعظ عطا فرما، اس کے ذریعے سے مجھے شفا عطا فرما، اس کے ذریعے سے اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اس کے ذریعے سے اے اللہ مجھے رحمت عطا فرما۔ یہ 4 نیتیں کر کے تلاوت کریں، یہ پرچے پر 4 کام لکھ لیں اور قرآن کریم کے اندر وہ پرچہ رکھ دیں، اور جب بھی تلاوت کریں کہ یہ 4 باتیں سامنے ہیں، اب ان 4 نیتوں کو کر کے تلاوت کریں، پھر دیکھیں نا کس طرح سے زندگی بدلتی ہے۔ پھر یہ روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت کیسے زندگی کو بدلتے ہیں۔ اس پتھر دل اس قرآن سے موم ہو گئے، اور کہا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان پر اتارتے تو پھٹ جاتا، زمین پر اتارتے تو پھٹ جاتی، مگر اس پیارے مسلمان کا دل نہیں نرم ہوا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اس کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر اس کا دل موم ہو جائے، پگھل جائے؟ کب پگھلے گا اس کا دل؟ کب تک یہ دل کے اندر تکبر رکھے گا؟ کب تک یہ دل کے اندر حسد اور کینے کے کھوٹ پالتا رہے گا؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ پھر دعا ہے، سحر اور افطار میں اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، خوب دعائیں کرنی ہے، اور اللہ کا نظام،
عجیب اللہ کا نظام، جنت سے فرشتے اتار دیے، جہنم میں کام کرنے والوں کو اتار دیا، سب کو زمین پر اتار دیا، جاؤ زمین پر جاؤ اور میرے روزے دار جو لوگ ہیں میرے بندے، اور جا کر ان کی دعاؤں پر تم آمین کہو، جاؤ۔ یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے اس روزے دار کو۔ اللہ اکبر، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کے آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ افطار کے وقت ملائکہ اتر آئے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، مگر یہ تو ابھی تک تو افطاری کی تیاری میں لگا ہوا ہے، ابھی تک تو یہ سامان ہی بنا رہا ہے، ابھی تک تو خاتون خانہ گھر میں ہی کھڑی ہے، کچن میں ہی کھڑی ہے، یہ کب دعا کرے گی؟ سامان سامنے رکھ کر کوئی دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دعاؤں میں لگ جاؤ، مصروف ہو جاؤ اپنے آپ کو۔ ملائکہ اتر آئے، رمضان کی راتوں میں ملائکہ اترے ہوئے ہیں، وہ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں مسجد کے کسی کونے میں کوئی روزے دار ہے ہم اس کی دعاؤں پر آمین کہیں، گھر کے کوئی کونے میں کوئی ہے روزے دار جس کی دعاؤں پر ہم آمین کہیں، مگر ہمارا جوان تو گراؤنڈ میں کرکٹ میں لگا ہوا ہے، یہ تو راتیں ادھر برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ یہ اپنا شمار کن لوگوں میں کرا رہا ہے؟ ملائکہ لکھ کر لے گئے فلاں آدمی کے گھر میں گئے، وہ دعا کر رہا تھا ہم نے آمین کہا، فلاں آدمی مسجد میں دعا کر رہا تھا ہم نے آمین کہا، اور فلاں تو بازار میں تھا، فلاں تو کرکٹ میں تھا، فلاں تو گراؤنڈ میں تھا۔ میں جوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنا اندراج تم کہاں کرا رہے ہو؟ تمہیں اپنا اندراج، اپنی انٹری تو مسجد میں کرانی چاہیے تھی، اور گھر کے اندر رہ کر عبادت میں اپنی انٹری کرانی چاہیے تھی۔ کیوں تم بازاروں میں اپنی انٹریاں کرواتے ہو، اور کیوں جناب گراؤنڈ کے اندر اور گلیوں کے اندر یہ کرواتے ہو، اور پھر صرف خود نہیں پورے محلے کو سر پر اٹھا لیتے ہو؟ کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کا خیال آپ نے نہ رکھا، روزے دار کی عبادت کا آپ نے خیال نہ رکھا، رات کو تلاوت کرنے والے کی تلاوت کا آپ نے خیال نہ رکھا، نفل پڑھنے والے کے نوافل کا آپ نے خیال نہ رکھا، اور شور اور شرابہ اور ہنگامہ۔ تو مجھے بتاؤ زندگی کیسے بدلے گی؟ کیا کوئی اللہ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے کہ مجھے بھی زندگی ملے گی، اور یہ اللہ سے کوئی معاہدہ کر کے آیا ہے کہ جناب ابھی میں نہیں مروں گا؟ اسی گراؤنڈ کے اندر، اسی گلی کے اندر، اسی بازار کے اندر موت آ سکتی ہے۔ موت کا وقت تو جب پورا ہے تو وہ کہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ تین کام تو کرنے ہی ہیں، تین کام، اور ازل تو چار ہیں مگر وہ چوتھا تو آخری عشرے میں جا کے آتا ہے۔ تو عرض کیا کہ روزہ، تلاوت، دعا، روزہ، تلاوت، دعا، ان تین سے آپ کی زندگی بدلے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا